Pakistan is choosing patience over pressure. Pakistan is trying to work as a bridge builder between America and Iran. کیا پاکستان صرف امریکہ اور ایران کے درمیان ایک میسنجر ہے یا وہ مڈل ایسٹ کے ایک نئی ڈپلومیسی کا معمار بن رہا ہے، یعنی کہ وہ نئی ڈپلومیسی بنا رہا ہے؟ پاکستان آبزرور کا یہ امپورٹنٹ اوپینین یو ایس ایران ٹاکس پاکستان پیوٹس ٹو گریجول انکریمنٹلزم اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، CSS-PMS کے حوالے سے، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں اس کے ٹائٹل کو۔ گریجول انکریمنٹلزم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی بار میں کوئی بھی بڑی ڈیل کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں کامیابی کی طرف بڑھنا۔ پیوٹ کا مطلب ہے نئی حکمت عملی اپنانا، یعنی ٹو چینج ڈائریکشن اور اسٹریٹجی۔ انکریمنٹلزم کا مطلب ہے مرحلہ وار پیش رفت، یعنی میکنگ پروگریس اسٹیپ بائی اسٹیپ، گریجولی۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم اس اوپینین کو، اس آرٹیکل کو کرتے ہیں سمرائز۔ آپ کے لیے ایزی ورڈنگ میں اپنے پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے۔ اس اوپینین میں رائٹر کیا کہتا ہے، رائٹر کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان کنفلکٹس کم کرنے کے لیے گریجول انکریمنٹلزم کو اختیار کیا ہے، یعنی مرحلہ وار سفارتکاری کی اس نے حکمت عملی اپنائی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیسے اپنائی ہے اس نے اس طرح والی حکمت عملی کہ اس نے ایک ہی بار میں تمام اختلافات ختم کرنے کی بجائے پاکستان نے کیا کیا ہے کہ ایک 14 پوائنٹس کا فریم ورک سجیسٹ کیا ہے تاکہ دونوں کنٹریز کے درمیان ٹرسٹ دوبارہ ڈیولپ ہو اور وہ جنگ سے بچ سکیں اور آہستہ آہستہ وہ مستقل امن کی طرف بڑھ سکیں۔ یعنی ساتھ ہی ساتھ رائٹر یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان ایک ہی طرف جھکاؤ رکھنے کی بجائے ایکولی ثالث کے طور پر اپنا جو عالمی کردار ہے وہ اسٹرانگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کا ڈیٹیلڈ انالیسس، ٹھیک ہے؟ اس اوپینین میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ورلڈ پولیٹکس ہے اس میں کوئک فکس کم ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کوئک فکس کیا ہے؟ یعنی فوری طور پر حل کر دینا کسی چیز کو، یہ بہت کم مطلب ایسا ہے کہ یہ کامیاب ہو سکے، ٹھیک ہے؟ کوئک فکس والا طریقہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑے عرصے سے یہ جو بد اعتمادی چل رہی ہے، پابندیوں کی ایشو ہیں، جوہری پروگرامز ان کے جو ہیں، اس کے بعد کنفلکٹس اور بہت سے زیادہ جو ہیں یہ ایسے مسائل موجود ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان۔ تو یہ اتنے زیادہ مسائل ایک ہی میٹنگ سے، ایک ہی اجلاس سے ختم نہیں ہو سکتے، گریجولی حل ہوں گے یہ والے مسائل، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اسی لیے پاکستان نے انکریمنٹلزم یعنی مرحلہ وار پیش رفت کی حکمت عملی اختیار کی ہے، ٹھیک ہے؟ انکریمنٹلزم کا ورڈ بار بار میں یوز کر رہی ہوں، اس ورڈ کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ آئی ہوپ یہ آپ سب کے لیے ایک نیو ورڈ ہو جائے گا آپ لوگ کی نوٹ بک میں۔ لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے اس آرٹیکل کا کہ پاکستان کا اگر یہ والا رول جو ثالثی کا یہ رول پلے کر رہا ہے، اگر یہ رول اس کا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے انٹرنیشنلی امیج بہت اچھا بن جائے گا پاکستان کا۔ یعنی ایسا کنٹری جو پہلے صرف سیکیورٹی کے ہی ایشوز میں رہتا تھا کہ ادھر سے حملہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ امن اور سفارتکاری میں دلچسپی لے رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مڈل ایسٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ٹریڈ پر، اس کے علاوہ پیس اور سرمایہ کاری پر بڑے اچھے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کئی بار ایک پوائنٹ پہلے بھی بتایا کہ بیرونی فوائد تب ہی ہو سکتے ہیں ایک کنٹری کو جب وہ کنٹری اپنے اندرونی مسائل کو حل کر لے۔ تو تھرڈ پوائنٹ، بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ پاکستان کے لیے غیر جانبداری برقرار رکھنا ضروری ہے۔ غیر جانبداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی ایک کنٹری کی طرف اس کا جھکاؤ نہ رہے، یہ امریکہ، ایران اور گلف کنٹریز اور اس کے علاوہ چین کے ساتھ بھی ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ رکھے، ٹھیک ہے؟ اگر پاکستان کسی ایک کے ساتھ زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو جو اس کے لائک جو ثالثی رول اپنا پلے کر رہا ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ایک بیلنسڈ فارن پالیسی پاکستان کے لیے بڑی ہی ضروری ہے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ 4 نمبر پر ہے کہ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، ہر آرٹیکل کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو پوائنٹس میں ڈیوائڈ کر دیا کریں، پیراگرافس میں ڈیوائڈ کر دیا کریں، تو آپ کو پڑھنا وہ آسان ہو جائے گا۔ تو 4 پہ جو پوائنٹ اس کا ہم اگر کنکلوڈ کریں تو صرف مذاکرات کرنا، مذاکرات شروع کروانا کافی نہیں ہے، اٹس ناٹ انف، بلکہ پھر ان پر امپلیمنٹیشن کرانا بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر یعنی دونوں میں ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اگر ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے تو اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کیا کریں، ایک دوسرے کے جو مذاکرات ہیں، جو لائک ڈیمانڈس ہیں، اس پہ عمل کریں اپنے فائدے اور نقصان دیکھتے ہوئے۔ کیونکہ دیکھیں مذاکرات تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں کئی کنٹریز میں، ورلڈ وار 1، 2 ہمارے سامنے ہسٹریز پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن امپلیمنٹ ہوتا ہے کسی چیز پر عمل درآمد ہوتا ہے تب ہی کوئی مذاکرات، کوئی نیگوشیشن کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ان اے نٹ شیل پاکستان صرف کرائسس پر ریئیکشن کرنے والا کنٹری نہیں ہے، بلکہ یہ امن قائم کرنے والا، امن قائم کروانے والا ایک بڑا ہی اچھا رول پلے کرنے والا کنٹری بن چکا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا آرٹیکل۔ آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا، انجوائے کیا کریں لرننگ کو۔ اسٹے بلیسڈ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔